امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات۔ جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں دونوں صدور کی ملاقات میں اہم پیش رفت متوقع۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں آج تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دوست اور ساتھی ہونا چاہیے۔ غزہ میں سیز فائر کروانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج کے کیپٹن سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان، حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز نے جام شہادت نوش کیا۔ فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 7 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم خوارج کے خلاف آپریشنز میں مزید تیزی۔ سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ شہداء نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قوم کا فخر ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کے عزم، بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم یکسو ہے۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہہ دیا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں، کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ کابل سے انکار آ گیا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ افغان طالبان کو پھر تورا بورا میں دھکیل سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا طالبان چاہیں تو شرمندہ چہرے کے ساتھ دم دبا کر بھاگیں گے۔ یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ افغانستان سلطنتوں کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا قبرستان رہا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنا کھیل کھیلا۔ پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ برادر ملکوں کی درخواست پر پاکستان نے امن کو ایک موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز اور منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا کسی خودکش دھماکے کا کڑوا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ چاہیں تو ہمارے عزم اور صلاحیتوں کا امتحان لے لیں، اس کا انجام آپ کی ہلاکت ہوگا۔ پاک افغان کشیدگی بات چیت سے حل کرنے کی کوششیں۔ ایران نے کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار کی پیشکش کر دی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان اور افغانستان کی سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا ایران اور پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اپنے برادر ملک کا تعاون فراموش نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے بھی ملاقات۔ دونوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر داخلہ نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ کہا ہر گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب اور دیگر حکام سے بھی ملے۔ We taught a lesson
of their life to India within these 4 days. But then Turkey, Tayyip Erdogan, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के कौमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो कालिब हैं। दोनों मुल्क माशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया में मदद में हमेशा पेश रहा। तुर्किया ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान भी क़ब्रस पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म की जमहूरियत तुर्की की क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। शहबाज शरीफ की इज्जत करता हूँ, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दामात देरपा अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को परेशान कुन करार दिया। शेख मोहम्मद ने कहा, हमास वाज़े कर चुकी है वो गजा की हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी और अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। कीर स्टारमर ने कहा, जंग बंदी मुआहदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। तो जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया है। कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से। वो असला बरामद हुआ जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। ये असला इस्तेमाल होता है रियासत के खिलाफ। गाजा के नाम पर पुरतशद्दुद एहतजाज करके आवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। कल अदम TLP के पास से वो असलहा मिला जो हमारे इदारों के पास भी नहीं। ये असलहा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को गोलियां मारी गई। कल अदम जमात के दफ्तरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, डियाला में बैठे शख्स ने भी मजहब कार्ड खेला। 600 अफराद की हलाकत का ट्वीट किया। उसकी पार्टी कमज़ोर हो गई तो उसने जेल में बैठकर मजहब का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दीन के नाम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद नाकाबिले कबूल हैं। जब कोई सियासी और मजहबी जमात हथियार उठा ले तो वो पुरतशद्दुद जमात बन जाती है। PTI ने 9 मई को अस्करी इदारों पर हमला किया। PTI ने जब हथियार उठाए वो सियासी जमातों की फहरिस्त से बाहर निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI के खुर्रम ज़िशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार है। PP ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन उम्मीदवार होंगे।
پیپلز پارٹی قیادت کا ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین کی شرکت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر مجھے روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا، لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا۔ ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام طریقے استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا ہوں، صوبے میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ہٹ دھرمی کی مثال قائم کی۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ، بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سربراہ جے یو آئی اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند۔ اسد کیسر نے وفد کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی، دعوت قبول کر لی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی ہے۔ اپنے حق کے لیے ایک پولیٹیکل وائس صحیح ایشو کی بنیاد پر جب تک نہیں اٹھے گی تو زندہ باد مرد آباد ہوتا رہے گا۔ کلٹ کی پالیٹکس ہوتی رہے گی، پارٹیوں کی پالیٹکس ہوتی رہے گی، جھنڈوں کی پالیٹکس ہوتی رہے گی، شخصیات کی پالیٹکس ہوتی رہے گی، لیکن پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو کچھ نہیں ملے گا سوائے نعروں کے اور دھوکے کے۔ نوجوانوں اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں سے لڑنا ہوگا۔ سیاست نعرے، شخصیات اور پارٹی نہیں، اصولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بنو قابل پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، فری بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 32% نوجوان بے روزگار ہیں، انہیں ہنرمند بنانا ہوگا۔ بنو قابل پروگرام نوجوانوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ سمندری طوفان میلیسا بہامس کی طرف بڑھنے لگا۔ سمندری طوفان سے کیریبین میں 29، ہیٹی میں 25، جمائکا میں 3 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت ہوئی۔ طوفان سے جمائکا جزیرے کا بڑا حصہ بجلی سے محروم۔ سمندری طوفان کیوبا سے ٹکرانے سے 1,40,000 شہری متاثر ہوئے۔ نیول چیف کی زیر صدارت پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، اسٹریٹجک ترجیحات، آپریشنل تیاری اور بحری پالیسیز کی تشکیل پر مشاورت۔ ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری دفاع میں مستقل جنگی تیاری کی اہمیت پر زور دیا، کہا پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی غور۔ کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں جھونپڑیوں میں آتش زد کی۔ 55 سال کا معذور شخص ایوب جھلس کر جاں بحق۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ ایوب کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ناردرن بائی پاس پر پلاسٹک کے کارخانے میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ لاہور میں CCD کا انسپیکٹر اغوا برائے تاوان کی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس کے مطابق انسپیکٹر جاوید اقبال نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر تاجر کو کاہنہ سے اغوا کیا۔ ملزمان نے 5 کروڑ تاوان مانگا اور 40 لاکھ میں ڈیل طے ہوئی۔ کاہنہ پولیس نے اغواکاروں کو دبوچ لیا، مقدمہ درج۔
کراچی میں رات گئے تک کھلے چائے خانوں کے خلاف ایکشن، سڑکوں، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ پر قائم 38 چائے خانے سیل، کرسیاں، میزیں اور دیگر سامان ضبط، مقدمات درج۔ آپریشن کے دوران ضبط سامان قانونی کارروائی کے بغیر واپس نہیں ہوگا، کمشنر کراچی کا حکم۔ یہ طیارہ ہے یا W11؟ کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کا کارنامہ، سیٹوں سے زیادہ مسافر سوار کرا دیے۔ پرواز کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی، کپتان کو ٹیکسی کے دوران طیارے میں 2 اعزازی مسافروں کی موجودگی کا علم ہوا۔ کپتان نے طیارہ واپس بورڈنگ برج پر لے آیا۔ 2 اعزازی مسافروں کو اتارنے کے بعد طیارے کی روانگی کا اعلان کیا۔ واقعے کے بعد شام 5 بجے روانہ ہونے والی پرواز تاخیر کا شکار ہوئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے اضافی مسافر نجی ایئر لائن کے اپنے تھے، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ شام نے 10 ماہ میں 28 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے کیے۔ شامی صدر احمد الشرا کا ریاض میں FII کانفرنس سے خطاب، کہا شام و سعودی عرب کے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ خلیجی ممالک اردن اور ترکی سے اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات چیت جاری ہے۔ عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں ولی عہد محمد بن سلمان، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر سمیت اہم عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کی شرکت۔ جانتا ہوں پہلے جیسی بیٹنگ نہیں ہو رہی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آل راؤنڈر سائم ایوب کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا ایسا نہیں ہے کہ بولنگ کی وجہ سے بیٹنگ متاثر ہوئی، پہلا میچ ہو یا 100واں، ہر میچ کا دباؤ ہوتا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز لاہور پہنچ گئیں۔ T20 سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں شاہینوں کو 55 رن سے شکست ہوئی۔ جنوبی افریقہ ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 320 رنز ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 194 رنز پر ڈھیر۔ میری زین کیپ کی 5 وکٹیں۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 319 رنز سکور کیے۔ کپتان نے 169 رنز بنا کر ایونٹ کی سب سے بڑی اننگز کھیلی۔ دوسرا سیمی فائنل آج میزبان انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایشین یوتھ گیمز والی بال میں پاکستان ناکام، ایرن نے 3-0 سے بازی مار کر سونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ بحرین میں جاری ایونٹ کے فائنل میں ایرانی ٹیم تینوں سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی، پاکستان سلور میڈل کی حقدار قرار۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی گلوکار سونو نگم کا کانسرٹ بری طرح ناکام ہو گیا۔ سری نگر میں معروف سنگر خالی کرسیوں کے سامنے پرفارم کرتے رہے۔ کشمیریوں نے سونو نگم کے کانسرٹ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔